السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زدان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے، اور تمام عالم اسلام کو ابو فضل کی طرف سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ آج بھارت میں، پاکستان میں، مالدیپ میں، نیپال میں عید کا پہلا دن ہے، اور ایشین کنٹریوں میں ہمارے مثال کے طور پہ جی سی سی ہے، او آئی سی ہے، یوروپ ہے، اور آج تو ان کے پاس دوسرا دن ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان عیدوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے ہر جائز مقاصد میں ہم کو کامیابی ہے اور کامرانی سے عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے حجوں کو، ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمارے محافظ بنے رہے۔ اللہ کا ہمیشہ ہاتھ اور سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ رہے، ان درندوں کی، ناپکاروں کی، ان چندی چوروں کی، ہر شے سے ہم کو محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں سے یہی کہوں گا میں کہ آپ لوگ جس طریقے سے بھی جو قربانیاں دیے ہیں، الحمدللہ جو دے رہے ہیں، آج تو پہلا دن ہے اور 2 دن باقی ہے آج الحمدللہ، اور موسم بڑا خوشگوار ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اس لیے گندگی گھروں کے سامنے یا گھروں کے پاس مت ڈالو، اس سے کیڑے بنتے ہیں، اس سے گندے بیماریاں آتے ہیں جو معصوم بچوں کو لگ جاتے ہیں اور ضعیف لوگوں کو لگ جاتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ساودھانی برتو اور غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کا خیال کرو، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو خاندان والوں کا حصہ ہے خاندان والوں میں تقسیم کرو۔ پانی پڑ رہا، بارش ہو رہی بول کے گھروں پہ مت بیٹھو، پورے انڈیا میں بارش ہو رہی ہے، پورے انڈیا میں دبا کے بارش ہو رہی ہے۔ چلو الحمدللہ، خیر ہے وہ تو الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہر حال میں، بہرحال جو حال میں بھی اللہ سبحانہ تعالی ہم کو عید منانے کی، عید کی خوشیاں جو نصیب فرمائے ہیں، کرم ہے پاک پروردگار کا۔ اور اپنے بڑوں سے مل جل کے جھک کر ملو، اور چھوٹوں سے ملو، مل جل کے رہو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں۔ یہ عید کا تہوار ہے، عید کا دن ہے، آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں، خوشیوں کا دن ہے یہ، کبھی مس مت کرو اس کو، اور سارے مل جل کے، اپنے دلوں میں کچھ اختلافات ہیں تو اس کو دور کر لو، کیونکہ یہ عید کا تہوار ہے، یہ اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جتنا ہو سکتا سارے مل جل کے رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، اور نمازوں کی پابندی کرو۔ لیکن یہ بھی کہوں گا میں، یہ کالے لنڈو کا تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کرونا پیشنٹ ہے، انہیں کیا، اس کی پوری فیملی وہی کرونا پیشنٹ ہے، نہ اس کے لیے دعا دے سکتے، نہ بدعا دینے کا وقت ہے یہ، کیونکہ ایک ناپیکار ہے، خیر منہ بند ہے اس کا، کدھر کی پڑا ہوا تھا، لیکن یہ لٹھو یادو، لڈو یادو، اب کیا بولوں، لونڈا یادو، کون ہے وہ یادو، کون سا کی یادو، وہ بڑے بڑے باتیں کر رہا تھا۔ دیکھ لیا، ارے کم مہینے کی نسل، ارے سور کی اولاد، ارے خبیث کے بچے، جبکہ تیرے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو خود اس کو ماتا بھی بولتا اور 3,000 4,000 روپے میں فروخت کرتا، کس کو بیچتا وہ بھی معلوم ہے۔ لیکن سن رہے جو بڑے بڑے باتیں جو کراتا نا، تیری جنپت کا انڈا تیرے گھر کے سامنے قربانیاں دیتے ہمارے لوگ، اکھاڑ سکتا تو کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، صرف بات کرنے کی مشین ہے رے تم لوگ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے اتنا گند، تمہارے اتنے نیچ، تمہارے اتنے کمظرف، تمہارے اتنے کمبخت، تمہارے اتنے غلیظ نیچ سالے، غلیظ، یعنی کون سے لنڈواں ہے رے تم لوگ، کس کا دھکا ہے آخر، کون پیلے رے، کیسا نکلے رے تم لوگ، آخر کون سے پکے سے نکلے، کہاں سے گرے، کس کی لکوڈ کا نتیجہ ہے پتہ نہیں۔ بہرحال ہے کالو سنگھ، لڈو سنگھ، جو بھی ہے طرح، تیری جنپت کا انڈا، تیری سن، یہ وہ بڑے بڑے باتیں کرنے کی بجائے میں تیرے کو ایک کھلا اور اوپن چیلنج کرتا ہوں، اگرچہ تو جو سور کی حرکتیں کرا رہے، سور کی اولاد، اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ تو کرتا، تو تیرے گھر کے سامنے قربانی ہم دے دیتے، تیرے گھر کے سامنے بھی قربانی دیتے، جو کہ بہت سارے ہمارے بھائی لوگ یہ بھی ہے۔ کیا اکھاڑے تم،
ایک بال نہ اکھاڑ سکتے نیچے کا تو معلوم ہے. ایک سنا رہے چھانٹو وہیں جھاٹ کے ایک بال نہیں اکھاڑ سکتے, سوائے بڑے بڑے باتیں کرنے کے علاوہ کیا ملتا سمجھا رہے تو. اور کون سنتے رہے جب تیرے باپ کا دیکھ کے تو جو بولنا سیکھ رہا نا, تیرے باپ کی نہیں چلنے دیتے ہم, تیرے باپ کی جب چاہے دم پہ بھون رکھتے, تو کون سے کھیت کی ملی ہے. ارے تیری اوقات ہی نہیں ہے, نہ تیرا وجود ہے, نہ تیری پہچان ہے. یہ بڑے بڑے باتیں کر کے دھمکے کس کو دے رہا رہے تو. ارے تیری جن پت کا انڈا تیرے گھر کی لنڈی آتی رہی, آ کے گوشت لے کے جاتی. تیرے گھر کی لنڈی آ کے گوشت لے آتی. کس کو بتانا چاہ رہا رے, کس کو خوش کرنا چاہ رہا. ارے کیا اوقات ہے رے تمہاری, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ارے تم وہ بینج ہے, گند ہے وہ, جو ناسور بن کے دیش کو کھا رہا, دیش کو کھوکھلا کر دیا ہوا ہے, سمجھا. اور تم تلنگانہ کو تلنگانہ کا ماحول خراب کرنے نکل رہے ہیں. کبھی کیا روندے جاتے تم, مت آؤ ہاتھاں پاؤں میں, نہیں تو کھندلے جاتے. آنے کی ہے بڑے بڑے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اڑلا رہے نا تمہاری رگ کھینچ لی جائے گی, سمجھے نا. ایسے بڑے بڑے باتیں کرے تو گدی میں سے زبان نکال لیں گے تمہاری. اوقات میں رہو, حیثیت دیکھ لو تمہاری, تم کیا چیز ہے پہلے اپنے آپ کو پہلے وہ تو دیکھو. تمہاری کون سی گنتی ہے رہی. ہاں بڑے بڑے باتیں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں, ٹھینگا کرتے تو یہ سمجھے. ارے تیری جن پت کا انڈا چندی چور سالے 2% کا ہے رے تو, تیری کوئی اوقات ہے رے. لڈو یادو کہتے, لڈو سنگھ کہتے, کالو سنگھ کہتے. ارے کہاں کے پیدا ہو گئے رے, کہاں سے آ گئے رے سنگان تم لوگ. ہاں کس کو تمہاری ماتا کو تھی سنگھ, کس کو تھے سنگھ, جو پیدا کری تمہارے کو, جو پکے سے گرائی اس کو ہے کیا. سمجھے بھائی کیا ہے رے, خاموش بیٹھ جاتے سمجھ رہے. تم جو چاہے بولے تو ہم خاموش بیٹھ جاتے, ہر کس نہیں بیٹھتے. اور تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, سمجھا. ارے تیری ماں کا چندی چور سالے. ارے تم لوگوں کے بارے میں بولنے کو بھی شرم آتی رہے میرے کو, کیونکہ تمہارا اتنا خد نہیں ہے. وہ خد آنے کے لیے تمہارے کو اور 7 مرتبہ جنم لینا پڑتا, سمجھے. لیکن مجبوراً ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کنٹینیو بول رہے ہیں ابے آپ خاموشی کو بیٹھے ہوئے. میں اسی لیے بیٹھے ہوا ہوں, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہم ان کے باپ کو دیکھتے, ہم ان کا باپ کیا کر رہا, ان کے پتا شری کو جن پت کو لگتے ہم, تو ان کی اوقات کیا ہے. ہم جہاں پہ متر کرتے نا, وہ متر کے پاس ٹھہرنے کی اوقات نہیں ہے ان کی, وہ ٹھیلا ہے نا, اس لیے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریے اور سارے مل جل کے رہیے. خاص کر نمازوں کی پابندی کریے. ایسے سفلے, ایسے کٹوے, ایسے لنڈواں آتے رہتے جاتے رہتے نیچے سے, اپنے کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے. اور الحمدللہ جس طریقے سے جو قربانیاں دیے ہیں پہلے دن, ماشاءاللہ ایک تاریخ ریکارڈ ہو گئی, 30-35 سال پرانا ریکارڈ توڑ گیا, اتنے ذبح ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ آپ لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے, اللہ آپ لوگوں کے دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ جانے انجانے میں ہمارے سے جو غلطی میں ہے اس کو معاف فرمائے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. ہر چیز میں کامیاب کامرانی ملنے والی ہے آپ لوگوں کو. السلام علیکم.